بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے جمعہ والے دن یا جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ کا ایک اہم وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے بڑی توجہ سے سنیں، ذہن میں بٹھا لیں، اور بہت اہم وظیفہ ہے، کیونکہ یہ ایک پریشانی کے لیے نہیں ہے، بہت سی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دوست یا رشتہ دار اسے اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، یا بلا وجہ اس سے ناراض ہے، کسی قسم کا بھی معاملہ ہے، وہ آپ اپنے معاملات کو جانتے ہیں۔ جس معاملے کی وجہ سے بھی آپ پریشان ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مقدس مہینہ موجود ہے، اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہے، دن کو بھی رات کو بھی، 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کے دروازوں پہ آ کے دستک دے رہی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا متوجہ ہو کر اللہ کی طرف مکمل دھیان رکھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اچھی طرح وضو کر لیں۔ سب سے پہلے وضو کے اندر بھی کوئی کوتاہی کمی نہ ہو، پتہ ہونا چاہیے آپ کو وضو کے اندر کیا فرض ہے، کس طریقے سے کرے۔ قرآن کریم میں بتایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ 4 فرض ہیں جو وضو کے اس کے اندر بتا دیے گئے۔ چہرہ پورا دھونا ہے، چہرہ کئی دھوتے ہیں، کانوں کے اس لو سے لے کر اس تک، بالوں کی اگنے کی جگہ سے اس پیشانی سے لے کر نیچے اس ہڈی تک کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، یہ فرض ہے، اس بات کا احتیاط کریں۔ وَأَيْدِيَكُمْ، ہاتھوں کو دھوئیں کونیوں سمیت، صرف یہ ہاتھ مراد نہیں، کونیوں سمیت، یہ فرض ہے۔ چہرہ پورا مکمل دھونا فرض، اور یہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونے فرض، اور سر کا مسح، چوتھائی سر کا مسح اس طرح دونوں ہاتھوں سے کرنا یہ بھی فرض، اور پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت، یہ 4 فرض ہیں، باقی سنت ہیں۔ اور یہ فرض ایک بھی رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے احتیاط سے وضو کر لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت پڑھیں۔ صلاۃ حاجت نفل پڑھنے میں پریشان نہ ہو، جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں اسی طرح نفل پڑھنے ہیں۔ ان میں کوئی بھی سورت قرآن پاک کی پڑھ سکتے ہیں، بڑی سے بڑی آیت کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی آیتیں 3 پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد آپ اسی طرح کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر 11 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی، یا بیٹھ کر با ادب ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر آپ نے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ اس کے پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ بیٹھنا آپ نے
اتحیات کی شکل میں ہے، لیکن پوری پڑھائی کے دوران آدمی اس طرح بیٹھ نہیں سکتا۔ اگر تھک جائے تو جس طرح مرضی بیٹھے، دین کے اندر سختی نہیں، لیکن ابتدا اس طریقے سے شروع کریں، کیونکہ یہ ادب کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھنا جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں، یہ ادب کا اونچا مقام ہے۔ ابتدا ادب سے کریں، تھک جائیں تو آپ چوکلی مار کے بیٹھ جائیں، ٹانگوں کو آگے پیچھے کر لیں، جس طرح بھی آپ کو سہولت ہو پھر بیٹھ جائیں، ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ آدمی کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، ہزاروں معاملے ہیں۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور دوسری دفعہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس طرح پڑھیں کہ میم کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح وللضالین آمین تک پوری سورہ فاتحہ۔ یعنی ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ کے دوسری دفعہ جب شروع کرنا ہے تو الحمد شریف ڈائریکٹ نہیں شروع کرنی، بلکہ بسم اللہ کی میم کو لام سے ملا کے شروع کرنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ہو گئی، اور 82 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ یعنی ایک دفعہ تو پہلے آپ نے پڑھ لی، اور دوسری دفعہ میم کو لام سے ملا کے پڑھ لیا، یہ ہر دفعہ 2 مرتبہ آپ کی بسم اللہ شریف ہو جائے گی، اس کی تعداد 82 مرتبہ بن جائے گی۔ دوسری مرتبہ جو پڑھنی ہے اس کو پھر سمجھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سانس بھی نہیں توڑنا، کئی لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ غلط ہو گیا، آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ سانس کو نہیں توڑنا، میم کو لام کے ساتھ ملا کے ڈائریکٹ آپ نے روانی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ہی کہہ کے مل حمد فوراً کہہ دیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دیکھو سانس نہیں ٹوٹا، آگے بشک سانس ٹوٹتا جائے پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میم کو ملاتے وقت سانس کو نہیں توڑنا۔ اس طرح آپ 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، کسی معاملے کی وجہ سے بھی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں اور جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں، رمضان المبارک کے کسی جمعہ کو بھی کر لیں۔ بہت ہی یہ طاقتور وظیفہ ہے، انشاءاللہ جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی اس کی برکت سے اللہ آپ کی ختم کر دیں گے۔ جو آپ کی مین پریشانی ہے، سب سے بڑی جو پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جینا حرام ہوا ہے، آپ بے چین ہیں، آپ اتنے شدید پریشان ہیں، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ کسی سے بات کرنی اچھی لگتی ہے، ہر وقت ذہن میں یہی سوال ہے کہ میرا یہ معاملہ کیوں نہیں حل ہو رہا، میری کیوں نہیں رکاوٹ دور ہو رہی۔ آپ اس کا تصور کر کے یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا معاملہ حل ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو رمضان المبارک کے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو موقع نہیں ملتا، کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، تو اس کے علاوہ آپ پورا سال اسی ترتیب سے جمعے والے دن یا رات کو پھر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس لیے میں زیادہ زور دے کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل
آئکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔